الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإذ رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون صدق الله العلي العظيم. جس سورت کی ہم آیات تلاوت کر رہے ہیں یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں، اور سورہ توبہ غزوہ تبوک جو آخری غزوہ ہے اسلام کا، سن 9 ہجری میں جو پیش آیا ہے، اس موقع پر نازل ہوئی ہے، کچھ تبوک سے پہلے، کچھ تبوک کے سفر میں اور کچھ تبوک سے واپسی کے بعد۔ یہی وہ غزوہ ہے جس غزوے میں اللہ تبارک و تعالی نے نفیر عام کیا، یعنی نفیر عام کا اعلان فرمایا۔ نفیر عام کا مطلب بھی آج امت کو پتہ نہیں ہے کہ نفیر عام کسے کہتے ہیں، بلکہ نفیر عام کے مطلب کو بھی آج تبدیل کر دیا گیا ہے، اور جس موقع کے لیے یہ آیت اتری ہے وہ تو آج امت کو پتہ تک بھی نہیں ہے۔ نفیر کہتے ہیں نکلنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اعلان کر دیا تھا انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری، بیمار ہو یا تندرست، مالدار ہو یا غریب، بوڑھے ہو یا بچے، دل چاہے یا نہ چاہے، خوشگواری میں یا ناگواری میں، طوعا و کرہا، ہر طرح نکلو۔ انفروا خفافا وثقالا، ثقیل کہتے ہیں بوجھ کو، تو چاہے تمہاری طبیعت پہ بوجھل ہو یا تم مال کے اعتبار سے بڑی بڑی ذمہ داریاں تم پر ہوں، اب نکلنا ہے۔ صورتحال یہ پیش آئی تھی کہ اہل مدینہ کی طرف اس زمانے کی روم کی طاقت نے حملہ کرنے کا اشارہ دیا تھا، اور اس کی فوجیں چل کر ایک مقام تک آ پہنچی تھیں۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری اور آپ نے اعلان کر دیا کہ اب ہر شخص کو اس جنگ میں نکلنا ضروری ہو گیا ہے۔ لیکن چونکہ آج بدلتے ہوئے زمانے میں قرآن سے دوری، فقہ سے علیحدگی اور دین کے تصور کی تبدیلی نے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ یہ آیت کہیں اور کسی اور مقصد کے لیے پڑھ دی جاتی ہے۔ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ جب بھی کبھی ایسی صورتحال پیش آئے گی کہ کسی اسلامی ملک پر کوئی کافرہ قوم یا کوئی ملک حملہ آور ہو اور ابھی وہ سرحدوں تک بھی نہ پہنچا ہو، تو ہر مسلمان پر اس سے مقابلہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں نہ نکلنے والوں پر عتاب آیا، اور جو لوگ نہ نکلے بنا عذر کے اور انہوں نے بہانے تراش لیے، ان کو قرآن کریم نے منافق قرار دیا، اور یہاں تک کہ ان کے اس جرم کو ایسا جرم قرار دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کافر ہی قرار دے دیا۔ یہ آیت جو آیت نمبر 81 ہے، اس کے ایک ایک لفظ کو دیکھتے چلے جائیے اور غور کیجئے۔ قرآن کریم غور کرنے کے لیے بھی ہے، عمل کرنے کے لیے بھی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ دور حاضر میں قرآن کریم سننا ہی عبادت قرار پایا ہے، اور ہر چیز کا سن لینا بس کافی قرار پایا ہے کہ ہم سن لیں، اور خیر اب تو وہ زمانہ بھی نہیں رہا کہ لوگ سنیں قرآن کریم کو۔ اب تو قرآن سے ایسا اعراض ہے جیسا کہ کل منافقین یا مشرکین قرآن سے اعراض کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے، مخلفون بمقعدہم، فرح کہتے ہیں خوشی کو،
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے بیٹھ رہنے پر یہ پیچھے رہ جانے والے یا پیچھے چھوڑ دیے جانے والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے تبوک کی طرف، اور انہوں نے اپنے بہانے جھوٹے عذر تلاش لیے، تو یہ خوش ہوئے کہ دیکھو یہ چلے گئے اور ہم یہاں اپنے گھروں پر آرام سے ہیں۔ فرح المخلفون، مخلف کہتے ہیں جس کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، خلف پیچھے رہنے کو خلف پیچھے کہتے ہیں عربی میں، سامنے کو امام کہتے ہیں، امامہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مخلفون کہہ کر، حالانکہ پیچھے چھوڑے نہیں گئے تھے، یہ پیچھے رہے تھے، اس حساب سے عربی کا لفظ یہاں متخلفین آنا چاہیے تھا، لیکن مخلفون ان کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا کہ یہ پیچھے رہنے پر خوشی منا رہے ہیں، یہ پیچھے رہے نہیں، چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محروم کر دیا اس ثواب سے، اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا ہے اس نعمت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلے، یہ رہے نہیں بلکہ چھوڑ دیے گئے جب انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا، اور جھوٹے انہوں نے عذر تلاش کر لیے۔ کسی نے کہا کہ میں بیمار ہوں، کسی نے کہا مجھ پہ مال نہیں ہے، کسی نے کہا کہ میں کمزور ہوں، کسی نے کہا میرے بیوی بچے تنہا ہیں، انہیں کون دیکھے گا، تو یہ رہے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوڑ دیے گئے، تو یہ خوشیاں منا رہے ہیں بمقعدہم، اپنے بیٹھے رہنے پر۔ قاعدہ کہتے ہیں عربی بیٹھنے کو، بمقعدہم اسی سے بنا ہے، اپنے بیٹھے رہنے پر خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے ناپسند کیا، کریہو کراہت، ناپسندگی دی، ناگواری کو کہتے ہیں، انہیں ناگوار ہوا ان یجاہدوا باموالہم، کہ یہ اللہ تبارک کہ یہ اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں۔ انہیں یہ چیز ناگوار گزری کہ اپنا مال خرچ کریں اور اپنی جان خرچ کریں۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور خود بھی نہیں نکلے اور دوسروں سے کہا کہ لوگوں گرمی مت نکلو۔ ولا تنفروا فی الحر، بہت گرمی ہے، چونکہ جس موسم میں یہ لوگ نکل رہے تھے شدید گرمی تھی، اور ظاہر لمبا سفر تھا، ایک بڑی طاقت سے مقابلہ تھا، تو اوروں سے بھی کہنے لگے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لا تنفروا فی الحر، گرمی مت نکلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ ہر گرمی، تم کہہ رہے ہو گرمی مت نکلو، یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف سورج کی تپش ہے یا ریت کی گرمی ہے۔ جب جہنم میں تم جھونکے جاؤ گے اس جرم کی بنیاد پر کہ تم نہیں نکلے ہو، تب پر تمہیں پتہ چلے گا لو کانوا یفقہون، کاش یہ سمجھ لیتے کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ سخت اور شدید اور تیز ہے۔ یعنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کا یہ نہ نکلنا جہنم میں پہنچانے کا سبب ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ پر اگر غور کریں آپ تو قرآن بالکل صاف طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مال سے، وہ انفسہم، اور اپنے نفسوں سے۔ اب پتہ جانے نہ جانے کیسے جہاد کا جو مفہوم بدلا ہے کہ صاحب میں تو نفس سے جہاد کر رہا ہوں، سب سے بڑا جہاد یہ ہے۔ تو یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ انفسہم، اپنی جانوں سے، جانوں کا مطلب جان اس مورچے پر لگا دیتے، مگر وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو نفس سے جہاد کیا، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں۔ یہ نفس جہاد اگر یہ ہوتا تو یہ تو بیٹھ کے نفس سے تو یہ بھی جہاد کر رہے تھے، کون سا نفس جہاد تھا یہ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے ہیں ان سے کہ سب لوگ یہیں بیٹھو مدینے میں، اور ہم سب لوگ سب سے بڑا مجاہدہ کرتے ہیں، میں بھی اپنے نفس سے جہاد کروں گا، تم بھی اپنے نفس سے جہاد کرو، اور 1 مہینے تک جو ہے وہ کھانا نہیں کھائیں گے، سوکھی جو کی روٹی کھا لیں گے، نفس سے جہاد ہو جائے گا۔ کتنا ظلم ہے! کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب میں نماز کی جو مفہوم ہے شریعت میں، آدمی مسجد میں نہیں آئے اور کہے یہ کوئی بات ہے کہ سجدہ کرنا اور رکوع کرنا اور وضو کرنا؟ ارے نماز تو اہل وفا کی، اہل دل کی، دل کے ساتھ ہوا کرتی، لہذا میں دل کے ساتھ نماز پڑھتا رہا ہوں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز پڑھنے سے روزہ ادا نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے حج ادا نہیں ہوتا، حج ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، تو خالی نفس کے ساتھ خیال کر لینے سے جہاد کیسے ادا ہو جائے گا؟ اور پھر ایک جھوٹی روایت جس کو ابن حجر نے اور ابن قیم نے فرضی اور جعلی قرار دیا ہے، اسے عام کیا گیا کہ جب رسول اللہ غزوہ تبوک سے لوٹے تو آپ نے لوٹتے ہوئے کہا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے۔
اگر وہ چھوٹا جہاد تھا تو چھوٹے جہاد پر تنبیہ کیوں آ رہی؟ چھوٹے جہاد میں نہ نکلنے والے بڑا تو کر ہی رہے تھے وہ گھر میں بیٹھ کر نفس کے ساتھ. ایسا تھا نہیں کو نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے. آگے آئے گی وہ روایت کی چلو منافقین کو چھوڑ دیجئے، وہ 3 صحابی جو رہ گئے تھے کیا کوئی ان کے بارے میں انگلی رکھ سکتا ہے؟ کیا ان کے بارے میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں وہ یہاں نفس جہاد نہیں کر رہے تھے؟ پھر 50 دن تک ان کا مقاطعہ کیوں ہوا؟ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادت مقرر کی ہے وہ وہی کہلائے گی. اس لیے یاد رکھیں لوگ ڈرتے ہیں آج دنیا سے اور یہ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے تصور کو بدل دیا جائے. اگر یہی جہاد ہے تو قیامت تک ہوگا کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مکہ میں نفس کے ساتھ جہاد نہیں کیا؟ لیکن اسے کوئی جہاد کہتا ہے؟ مکے کی 13 سالہ زندگی کیا مجاہدے کی زندگی نہیں تھی؟ کیا وہاں پتھر بھی کھانے پڑے؟ کیا وہاں چھپ کے نماز نہیں پڑھنا پڑی؟ کیا وہاں سمیہ کا قتل نہیں ہوا؟ کیا وہاں بلال کو تڑپایا نہیں گیا؟ لیکن کوئی کہتا ہے کہ بلال نے مکہ میں جہاد کیا؟ مار کھائی، صبر کیا، تشدد جھیلا، سب کچھ ہوا، لیکن اسے 13 سال کی پوری زندگی کو جہاد نہیں کہا جاتا. اسے دعوت کہا جاتا ہے، اسے صبر کہا جاتا ہے، اسے محنتیں برداشت کرنا کہا جاتا ہے، اسے ایمان کی محنت کہا جاتا ہے. کہیں نہیں جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح 4 فرض یہ ہیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، 5واں فرض اسلام میں جہاد اور قتال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لفظ قتال سے فرض کیا. جیسے کتب علیکم الصیام تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، ویسے ہی فرمایا کتب علیکم القتال تم پہ وہ فرض کیا گیا، قتال فرض کیا گیا. تو وہاں الگ کیسے ہو گیا؟ جب لفظ قتال آ رہا ہے تو یہ کہاں سے نکال دیا کہ نہیں پہلے تو نفس کے ساتھ ہے، اس کے بعد پھر زبان سے ہے، اس کے بعد پھر قلم سے ہے. کیا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قلم سے کافروں کا جواب دے رہے تھے اور کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب اور بھی بہت سارے جو ان کے شعراء تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے وہ اس کا جواب دیا کرتے تھے، تو کبھی کسی نے کہا کہ حسان بن ثابت کا یہ قلم کا جہاد، اس کو نعت کہا جائے گا، اسے مدح کہا جائے گا، اسے آپ کی ثنا کہا جائے گا، اسے تعریف کہا جائے گا. کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ نعت خوانی پڑھنے کو آپ کہنے لگیں کہ صاحب یہ جو نعت پڑھ رہا ہے یہ زبان سے جہاد کر رہا ہے. بہرحال جب قرآن سامنے رکھ، یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ امت مسلمہ کا جوڑ قرآن سے نہیں ہو جائے، چونکہ قرآن سارے دھند چھاٹ دے گا، سارے بادل چھاٹ دے گا. جس کے ہاتھ میں قرآن آ گیا وہ راہ حق صحیح معنی میں سمجھے گا. ظاہر الفاظ کو تو بدل نہیں سکتے تھے، معنی میں کہیں کہیں تعویلات کر دی. مرزا غلام احمد قادیانی جس کو انگریزوں نے کھڑا کیا، خود کتابیں لکھی اس کے نام سے چھاپی اور اس نے یہی بات دنیا میں عام کر دی، اور آج وہ اتنی مشہور ہوئی کہ ہر کس و ناکس اسی کو لیے پھر رہا ہے. نہ کرنا ایک الگ بات ہے، کوئی آدمی کسی فریضے کو ادا نہ کرے وہ ایک دوسری بات ہے. ایک مالدار زکوٰۃ نہ دے وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس کا گناہگار ہے، لیکن وہ یہ کہے کہ صاحب میں نے تو 5 روپے نکال دی ہے، یہ زکوٰۃ دے تو دی ہو تو گئی زکوٰۃ، یا میں اپنے نفس کے ساتھ کتنا مجاہدہ کر رہا ہوں، میں کبھی اچھا کھانا نہیں کھاتا، میں کبھی چپل ٹوٹے ہوئے پہنتا ہوں، اور تو یہ کیا یہ زکوٰۃ نہیں ہے؟ یہ تو زکوٰۃ سے ہی بڑھ کر ہے. ایسے تھوڑی ہو جائے گا کہے کہ صاحب زکوٰۃ سے بڑھ کر ہے. نہیں، ہرگز نہیں. جو حکم ہے وہ اس جگہ پر باقی رہے گا. ادا کرے گا کوئی تو وہ ادا ہوگا، نہیں ادا کرتا تو ادا نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. یہ ہنسیں گے کم تو پھر یہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں. یہ خبر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انہیں ہنسنا کم ملے گا اور رونا زیادہ ملے گا. یہ ابھی ہنس رہے ہیں کہ ہم بچ گئے، ہمارا مال بھی بچ گیا اور ہماری جان بھی بچ گئی. یہ تقریباً ابن سعد نے لکھا ہے کہ 82 منافق تھے، ان کی تعداد مدینہ میں 82 ہوتی تھی. تو اللہ نے فرمایا کتنے دنوں ہنس لیں گے اس دنیا میں، اور جو پھر جہنم میں رونا پڑے گا وہ بہت طویل ہے. ہنسنا قلیل ہے اور رونا کثیر ہے. جزاء بما كانوا يكسبون. یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جن کو یہ کر رہے ہیں، یہ کرتے رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ کہے گا ان سے کہ تم نے جو کچھ کیا دنیا میں اس کا بدلہ یہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی جو آیت نازل فرمائی وہ راستے میں اتاری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل لکیر صاف کھینچ دی. اب تک منافقین کے لیے ڈھیل تھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالکل لکیر کھینچ دی اور ان کو
جس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لوٹا دے، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان میں سے کسی ایک گروہ کی طرف لوٹا دے اور پھر کوئی جنگ ہو، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور یہ آپ سے نکلنے کے لیے اجازت مانگیں، فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکل سکتے، تم میرے ساتھ اب کبھی نہیں نکلو گے، محروم کر دیے گئے ہو، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم آخری حد کو چھو دیا تم نے کہ جو چیز فرض عین تھی اور ایک اسلامی چھوٹی سی سلطنت کو ایک بڑی رومی طاقت سے خطرہ تھا، اس وقت تم نے جشن منائے، تو اب اللہ تعالیٰ کو قطعاً تمہاری ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی طرف لوٹا دے. مفسرین نے اپنی عمریں کھپا کر نقطہ نکالا ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حالانکہ اب آپ ان سے نہ میل جوڑ رکھیں گے، اب آپ ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ان میں آ جائے آپ کے پاس اور آپ سے اجازت مانگ لگے للخروج، نکلنے کی، فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو آپ کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکل سکتے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور تم میرے ساتھ دشمن سے قتال بھی نہیں کرو گے. وہی آ گیا لفظ قتال، آ گیا، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور میرے ساتھ تم دشمن سے قتال بھی نہیں کرو گے، نکلو گے بھی نہیں. یعنی ایک تو وہ جنگ جس میں قتال ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ نکلے لیکن جنگ نہیں ہوئی. تو اب تمہیں شروع سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر جنگ بھی شروع ہو جائے تو بھی تمہاری مدد نہیں لی جائے گی. اب محروم تم بالکل کر دیے گئے. اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم پہلی مرتبہ بیٹھنے پہ راضی ہو گئے. رَضِيتُمْ، خوش ہوئے کہ ہم بیٹھ گئے، مزے آ گئے ہمارے، ہم نے اپنے باغات کو بچا لیا، ہم نے اپنی فصلوں کو بچا لیا، اور ہم نے اپنے آپ کو یہاں پر روک لیا. انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ، کہ تم پہلی مرتبہ جب بیٹھنے پہ راضی ہوئے، فاقعدوا مع الخالفین، تو بیٹھ رہنے والوں یا پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. فاقعدوا وہی قاعدے سے بنا، قاعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں. بیٹھے رہو مع الخالفین، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں انہی کے ساتھ. چونکہ تم نے عورتوں میں رہنا پسند کیا ہے، اس لیے عورتوں کے ساتھ رہو، تو مردوں کی طرف میدان میں تمہیں نہیں بلایا جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا جس کا شان نزول آپ حضرات میں سے شاید ہر شخص جانتا ہے، کہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہتا اور اندر سے سازشیں بھی کرتا. غزوہ تبوک کے بعد اس کی موت ہو گئی، اس واپسی کے بعد موت ہو گئی اس کی. لیکن اس شخص کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ سچا پکا مخلص اور مسلمان تھا. ایک غزوے کے موقع پر جب اس نے کہا تھا، اس نے عبداللہ بن ابی نے، کہ ٹھیک ہے اس بار مدینے پہنچ کر لَنَخْرُجَنَّ الْأَعْزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ، کہ یہ جو ذلیل لوگ ہیں، اہل مکہ کو کہہ رہا تھا، ہم عزت والے، مدینہ والے عزت والے ہیں، کیونکہ بھاگ کے ہمارے یہاں آئے تھے، ہم نے پناہ دی تھی انہیں، تو ہم عزت والے ان ذلت والوں کو اب مدینہ سے باہر نکال دیں گے. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑی تو آپ نے تحقیق کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، میں ابھی اس کی گردن اڑا دوں. تو آپ نے کہا نہیں، میں تمہیں ابھی اجازت نہیں دیتا. جب حضرت عمر کی یہ بات سنی تو خود ان کا بیٹا آیا، اس کا بیٹا آیا، اور عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میرا باپ واجب القتل ہو چکا ہے تو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کا سر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. آپ نے کہا نہیں. لیکن اب مدینے میں پہنچنے سے پہلے عبداللہ بن ابی ہی کا خود بیٹا مدینے کی سرحد پہ کھڑا ہو گیا اور تلوار سونت کر اپنے باپ سے کہا کہ بتا کون ہے ذلیل. جب تک تو یہ اقرار نہیں کرتا کہ تو ذلیل ہے اور محمد رسول اللہ عزت والے ہیں، تب تک میں تجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. کسی اور کی ضرورت نہیں ہے اوس و خزرج کی، میں خود اب ہاتھ جوڑ جوڑ کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا دیکھو مجھے ذلیل کر رہا ہے. کہا نہیں، اقرار کر کہ تو ذلیل ہے، تو نے یہ لفظ کہے کیوں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ عزت والے ہیں، مجھے تو خود ہی میرے بیٹے نے ذلیل کر دیا، میں ہی ذلیل ہوں، ساری دنیا نے میری ذلت دیکھ لی. تو اس شخص کا جب انتقال ہوا تو یہ بیٹا سچا پکا مسلمان تھا جس نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا اپنے باپ کے سامنے، سب کے سامنے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میری درخواست یہ ہے کہ آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیں، آپ اپنے کرتے میں دے دیں تاکہ اس کو کفن میں اس میں لپیٹ دیا جائے، اور آپ سمجھیں تو آپ ہی غسل دے دیں. آپ نے ان کی یہ تینوں درخواستیں قبول کر لیں، چونکہ ظاہر ہے کہ ابھی ظاہراً کوئی منادی آئی بھی نہیں تھی،
آپ سمجھتے تھے کہ کھلا ہوا کافر تو ہے نہیں, دل کی بات یہ جانے, سازشیں کی وہ یہ جانے, عہد سے بھاگ آیا یہ جانے, لیکن بدر اس میں نہیں گیا, وہ تبوک میں یہ جانے, لوگوں کو روکا یہ سب, لیکن ظاہراً تو اس کا حال یہ ہے کہ یہ مومن ہے. ظاہرہ حال تو بتا ہی رہا کہ نماز نہیں پڑھی, اس نے سب کچھ کیا, ہمارے ساتھ بھی رہا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس درخواست کو, ان کے بیٹے کی درخواست کو قبول کیا, اور جیسے ہی آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر نے آپ کی چادر پکڑ کر کھینچنا چاہا کہ اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں, یہ منافق ہے, آپ اس کی نماز پڑھائیں گے. آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے, پیچھے جو آیت آئی تھی استغفر لہم او لا تستغفر لہم, آپ ان کے لیے مغفرت کریں نہ کریں برابر ہے, تو چونکہ مجھے اختیار دے دیا گیا ہے, روکا نہیں گیا ہے, آپ نے نماز پڑھا دی. نماز پڑھانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اس آیت کو نازل کیا کہ آپ تک ہم نے اختیار دیا تھا, آپ نے اپنی شفقت و رحمت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی نماز پڑھا دی, لیکن آج کے بعد آپ کسی منافق کی نماز نہیں پڑھائیں. ولا تصلی علی احد منہم مات, ابداً کبھی بھی ان میں سے کسی کی بھی جو مر جائے نماز آپ نہیں پڑھائیں. نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیا, کھینچ دی اللہ تبارک و تعالیٰ لکیر. اب یہ منافق ہے, اور منافق ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا کفر اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت کر دیا. ان کا وہ ظاہری ایمان, ان کی وہ ظاہری عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل عدم قرار پائیں. اور یہی نہیں بلکہ آگے یہ فرمایا ولا تقم علی قبری, ان میں سے کسی کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہوں, کیونکہ آپ کا کھڑا ہونا دوسری آیت میں فرمایا سکن لہم, آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی اور آپ کی وجہ سے اس کو ملے گی, لہذا اس پر رحمت بھی نہیں ہو جائے. مفسرین اور علماء اکرام نے یہ کہا کہ لہذا اب کافر اور مشرک اور اسی طرح منافق کے تجہیز و تکفین میں بھی جانا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے اس کا اکرام ہے. مومن کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرنا ثابت ہے, یہ اس کا اکرام ہے, لیکن یہی کام اگر اس کے ساتھ کیا جائے گا تو اس کا اکرام اور اعزاز بھی نہیں ہوگا. ولا تقم علی قبری ہی, اللہ نے اپنے نبی سے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا, اور پھر آگے وجہ بیان فرمائی انہم کفروا باللہ ورسولہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا اس کے رسول کا انکار کیا, وماتوا وہم فاسقون, اور یہ اس حال میں مرے ہیں کہ یہ بدعہدی کرنے والے تھے. عہد تو یہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول پہ ایمان لائیں گے, لیکن جب مسلمان اپنی جانوں کا سودا کرنے کے لیے تبوک کے مقام پر نکلے تو یہ بغلیں بجا رہے تھے, یہ ہنس رہے تھے, چین کی بنسیاں بجا رہے تھے کہ میں نے تو یہ عذر کیا اور مجھے اجازت مل گئی, میں نے یہ بہانہ کیا, مجھے تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی, میں نے تو یہ فلاں عذر تراشا تو اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دے دی. یہ اسی وقت ختم ہو چکے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب کوئی یہ کہے کہ صاحب ان کے پاس تو اتنی دولت, ان کے پاس اتنا مال, ان کے پاس اتنا سرمایہ, ولا تعجبک اموالہم واولادہم, ان کا مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. کبھی کبھی آدمی مال و دولت کو دیکھ کے سمجھتا ہے کیا ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, کیا عنایات ہیں, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تعجبک اموالہم واولادہم, ان کو ہم نے جو اولادیں دی ہیں یا ان کو جو مال سے نواز رکھا ہے تو ان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے, یا ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے. یہ آیت دوبارہ آ رہی ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کا مزاج نہیں ہے کہ ایک بات کہہ کے دوبارہ اس کو کہا جائے. قرآن ایک مختصر کتاب آنی تھی, لیکن پھر تاکید کی کہ اس وقت بھی رسول اللہ کو مخاطب کیا گیا, تو آنے والے دنوں میں بھی عام مسلمانوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے کسی کی اس طرح کی ترقیات کو دیکھ کر. اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا, اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے, ان مال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا میں بھی انہیں عذاب اور سزا دے. دنیا میں عذاب اور سزا یہ ہے کہ ہر وقت انہیں مال کے بچانے کی فکر, اپنی اولاد کی فکر, اسی میں لگے رہیں, اسی سزا میں رہیں. ہائے اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اسی پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, اور یہ اس حال میں ان کی روحیں جانے نکلیں کہ یہ کافر ہوں. دنیا میں اسی سزا میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہائے کیا ہوگا, 1 انچ زمین نہ چلی جائے, 1 ٹکڑا نہ چلا جائے, اب بفر زون قائم کرو, اب یہ کر دو, اب وہ کر دو, اب اس سے دوستی کرو, اب اس سے کر لو, اب رات دن اسی میں لگے ہوئے ہیں, اب ادھر سے یہ نکالو, ادھر سے وہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے انہیں دنیا میں سزا دینے کے لیے ایسا کیا ہے کہ ان کو مال اور دولت سے جو نوازا ہے یہ تاکہ یہ اسی میں الجھے رہیں, اور یہاں تک حال ان کا یہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل دور چلے جائیں, نتیجتاً کفر ہو جائے, اور پھر اس حال میں مرے کہ یہ کافر ہوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
ان میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور استطاعت دی تھی، سواریاں بھی تھی، صحت بھی تھی، فراغت بھی تھی، پھر بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سورت اتاری جس میں حکم جہاد تھا، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، اور جب کوئی ایسی سورت اتاری جاتی ہے، سورت سے یہاں مراد ہے قرآن کا کوئی ٹکڑا، کوئی آیت، پوری سورت مراد نہیں ہے، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی قرآن کا ٹکڑا اتارا جاتا ہے، ان آمنوا باللہ، جس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، کامل ایمان، ادھورا نہیں، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اپنے رسول کے ساتھ، استأذنک اولو الطول منہم، تو آپ سے ان میں کے قدرت رکھنے والے اجازت مانگنے لگتے ہیں۔ استئذان اجازت طلب کرنا، اذن اجازت کو کہتے ہیں، جیسے بھی اذن ربی، میرے رب کی اجازت سے۔ استأذنہ کا اولو الطول، تو اس میں جن میں طاقت ہے، قوت بھی ہے، قدرت بھی ہے، وہ آ جاتے ہیں اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ذرنا نکم مع القاعدین، کہ صاحب ہمیں ذرا چھوڑ دیجئے، ہم بھی بیٹھنے والوں کے ساتھ ذرا بیٹھے رہیں۔ قاعدین یہاں وہاں کہا تھا خالفین، پیچھے رہ جانے والے، یہاں قاعدین، بیٹھنے والے۔ ابن عباس، قتادہ، مجاہد اور تمام حضرات نے یہاں قاعدین سے عورتیں مراد لی ہیں، کیونکہ وہی گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں کام کاج کے لیے، بچے کی تربیت ہے، صبح ناشتہ، دوپہر کو کھانا، رات کا کھانا، تو عموماً پردہ نشین یا خانہ نشین عورتیں ہی کہلاتی ہیں، اور مردوں کو تو باہر کے کام ہوتے ہیں۔ تو وہ کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں صاحب، ہمیں تو عورتوں کے پاس بیٹھے رہنے دو۔ مع القاعدین، کون تھے یہ لوگ؟ کہ جن کے پاس تھی جانے کی صلاحیت، مال ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ جن کے پاس مال ہے وہ غریبوں کو مال دے کے بھیج دیں، خود یہیں بیٹھے رہیں، ہرگز نہیں۔ وَرَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، اور انہوں نے پسند کیا اس بات کو کہ یہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ نتیجہ یہ ہوا طُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، مہر لگا دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو یہ شعور نہیں، سمجھ نہیں رہے کہ ہمیں محروم کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے، جشن منا رہے ہیں یہ۔ جب ان کا ذکر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سچے اور پکے مسلمانوں کا ذکر کیوں نہ کرتا؟ ایک طرف یہ لوگ تھے، ایک طرف وہ تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لیکن الرسول، اللہ اکبر، اللہ نے اپنے رسول کا ذکر کیا، خود نہیں رسول اللہ نے بھیج دیا کہ تم جاؤ میں یہاں بیٹھا ہوں۔ لیکن الرسول، لیکن رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ ایمان والے جو ان کے ساتھ ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جان سے بھی، اپنی جان مال دونوں لے کے نکل کھڑے ہوئے۔ واولئک لہم الخیرات، تو ان کے لیے نیکیاں ہیں، واولئک هم المفلحون، انہی کے لیے کامیابیاں ہیں۔ دنیا میں کامیابی کے پیمانے کچھ اور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیابی کے پیمانے کچھ اور ہیں۔ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا سر لے کے نکل جائے اور سر دے کے چلا آئے تو وہ کامیاب ہے، دنیا کی نظروں میں یہ ناکام ہے، دنیا کی نظروں میں یہ ناکام ہے۔ وہاں تو یہ ہے کہ جس صحابی نے بھی شہادت کا جام پیا، پینے سے پہلے اس نے ایک نعرہ لگایا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہی واولئک هم المفلحون، یہ کامیابی کیا ہے؟ فمن ادخل الجنہ وزحزح عن النار، جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا۔ تو جس وقت اس کو شہادت ملی اور جب اسے ساتوں آسمان کے دروازے کھول کر جنت میں اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا گیا، تو اس کی زبان سے کیوں نہ نکلے گا کہ میرا ٹھکانہ وہ ہے، لہذا میں تو کامیاب ہو گیا، ماضی کے میرے گناہ معاف ہوئے، میری خطائیں ساری کی ساری درگزر کر دی گئیں، صغیرہ اور کبیرہ معاف کر دیے گئے، تو زور سے اس کی زبان سے جملہ نکلا، اس نے کہا فزت ورب الکعبہ۔ اس لیے آپ ہمیشہ ایک عام آدمی کی موت کو دیکھ لیں اور ایک شہید کی موت کو دیکھ لیں، شہید ایسا لگے گا جیسے مسکرا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے یہی بات کہی تھی، نشانے مرد مومن آتو گویم، کہ مرد مومن کی نشانی میں تجھے بتاتا ہوں کہ جب اس کی موت آتی ہے، جو مر گایت تبسم بر لب اوست، تو تبسم مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ ہوتا ہے کہ اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ شہید کے لیے 6 خوشخبریاں ہیں۔
جس میں سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ وہ ابھی موت سے پہلے، موت کا گھونٹ پینے سے پہلے اپنے ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیتا ہے، اور دوسری خوشخبری اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تیسری یہ ہے کہ وہ عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، چوتھی یہ ہے کہ وہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لیا جائے گا، پانچویں خوشخبری یہ ہے کہ بن حساب کی جنت میں داخل ہوگا، اور چھٹی خوشخبری یہ ہے کہ 72 حوروں سے اس کی شادی کرا دی جاتی ہے۔ لیکن یہ رسول، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ یہ اسلام کا اصل مزاج بیان کیا جا رہا ہے کہ قربانی کے معاملے میں اسلام کا جو امیر ہے وہ پیچھے نہیں رہتا، وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح حکم آرڈر نہیں کرتا، بلکہ وہ آگے اگلے مرحلے پہ کھڑا ہوتا ہے، مورچے پہ کھڑا آپ کو نظر آتا ہے، وہ موت سے گھبراتا نہیں، وہ شہادت سے بھاگتا نہیں ہے۔ یہ دنیا الگ غلط سمجھتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مورچوں پر سب سے آگے کھڑے رہے، جبکہ وہ خود رسول تھے، ان کی کتنی ضرورت تھی، اور زخمی بھی ہوئے۔ کب کوئی بتا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مورچوں پر نہیں تھے کسی بھی ایک جنگ میں؟ تو اسلام کے جو سپہ سالار ہیں وہ پیچھے نہیں بیٹھتے کہ فوجوں کرتے میں ذرا پیچھے بیٹھا رہوں، میں دبکا رہوں، میں چھپا رہوں، ہرگز نہیں، لیکن رسول اور والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ جو ان کے ایمان والے تھے انہوں نے اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے جہاد کیا، ان کے لیے، انہی کے لیے خیرات، نیکیاں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، کامیابی دنیا کی بھی، اگر فتح مل گئی تو مال غنیمت، زمین کے خزانے دنیا میں بھی ملے، اور اگر یہ نہ مل سکی تو آخرت کی کامیابی، دارین کی کامیابی لکھی مفسرین نے، دارین کی کامیابی ان کے لیے دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ اس کے ساتھ ہی اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ دنیا کی کامیابی اور ناکامی کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کا ذکر کیا، کیونکہ دو طرح کے لوگ تھے، تو شہری آبادی تھی مدینہ کی، اور دیہات میں بھی لوگ تھے، تو یہ منافقین دیہات میں بھی تھے اور شہروں میں بھی تھے۔ تو دیہات کے لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو آئے اور انہوں نے عذر تلاش کر لی، حالانکہ حکم دیہاتیوں پر بھی تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے بھی عذر کرنے والے آئے، بہانے باز آئے، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، تاکہ ان کو اجازت مل جائے گھر رہنے کی، وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ لوگ بیٹھے رہے، قعدہ بیٹھ گئے وہ لوگ، الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے جھوٹ بولا۔ کلمہ طیبہ کا اقرار کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے اقرار کیا تھا کلمہ طیبہ کا، اور یہ کہا تھا کہ ہم اپنی جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نچھاور کر دیں گے، جب وقت آیا تو گھر میں بیٹھ گئے۔ اس کو اللہ رب العزت نے کہا کہ دیہات میں سے بھی کچھ لوگ آئے، الگ سے ان کا ذکر کیا اجازت لینے کے لیے کہ ہمیں اجازت دے دیجئے، اور وہ لوگ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے جھوٹ بولا۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو ان دیہاتیوں میں سے بھی جنہوں نے کفر کیا ہے، عذاب علیم، انہیں دردناک عذاب پہنچے گا، جلدی ہی انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ بات آ گئی تو صحابہ گھبرا اٹھے کہ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو بیمار تھے وہ نہیں آ سکے، کچھ پیروں سے معذور تھے وہ نہیں آ سکے، کچھ غریب تھے ان کے پاس جو ہے وہ نہیں آ سکے، تو یہ تو بڑی سخت وعید ہو گئی، یعنی ایک دم عذاب جہنم۔ اس زمانے میں تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا، سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اس طرح گھر بیٹھے رہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، اس آیت کو اتار کر اس نے ان کو بھی معاف کر دیا جو اس زمانے میں کمزور اور ناتواں تھے، اور آج کے لیے بھی ایک طرح سے ان کو یہ رخصت مل گئی۔ اللہ نے فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، کہ کوئی گناہ نہیں ہے ضعیفوں پر، بوڑھوں پر، ضعیف میں بچے بھی آ گئے، کمزوروں پر، کمزور میں عورتیں بھی فطرتاً اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں۔ لیس علی الضعفاء، کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی المرضى، اور بیماروں پر، مریضوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، وعلی علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور وہ ان لوگوں پر بھی کہ جو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے، ما ينفقون، جو انفاق خرچ نہیں کر سکتے ان پر بھی نہیں، حرج کوئی گناہ نہیں ہے،
اذا نصحوا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہوں، ان کے دل ان کے ساتھ ہوں، اہل حق کے ساتھ ہوں. اذا نصحوا للہ ورسولہ، یہ نہیں کہ یہاں ساز باز کر رہے ہوں یا ان کے مذاق اڑا رہے ہوں یا ان پر فقرے کس رہے ہوں یا ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہوں. شرط ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں. ما علی المحسنین من سبیل، تو ان نیکی کرنے والوں کے لیے کوئی الزام نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مجبوری میں رکے ہوئے ہیں. واللہ غفور الرحیم، حالانکہ جانا تو انہیں اس حال میں بھی چاہیے تھا کہ لنگڑاتے ہوئے جاتے، یہ سہارا لے کر جاتے، مگر اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، معاف کر دیا اللہ تبارک و تعالی. ان کے عذر کو دیکھ کر رحیم، اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی ان پر، اس کے رحم کی وجہ سے معاف ہوئے. ہاں، ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو پہنچے نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب خود ہی انہوں نے سوچ لیا کہ ہمارے پاس تو عذر ہے، ہم بیمار ہیں یا ہم بوڑھے ہیں یا ہم کمزور ہیں یا ہم بچے ہیں یا ہم عورتیں ہیں، کیسے جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ اپنی اس کمزوری کے باوجود خرچ نہ کرنے کی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں لیکن لمبا سفر ہے، ہم کیسے جائیں؟ کیا آپ کے پاس اونٹ ہیں، آپ ہمیں سوار کرا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس گھوڑے ہیں، آپ ہمیں دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو تمہیں سوار کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. میں نے بتایا تھا کہ جب تبوک میں لوگ نکلے تھے تو نکلنے والے زیادہ تھے، اتنے خرچ کے باوجود بھی، اتنے سب خرچ کے باوجود بھی حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور تمام لوگوں کے، ایک شخص کے 18 لوگوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا تھا، باری باری سے سوار ہو کے پیدل چلنا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ لِتَحْمِلَهُمْ، کہ آپ ان کو سواریاں دے دیں، آپ ان کو سوار کر دیں. قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، آپ کو ان سے کہتے ہیں کہ میں بھی نہیں پاتا وہ چیز کہ میں تمہیں اس پہ سوار کر دوں، میرے پاس بھی اونٹیاں نہیں ہیں. تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، وہ واپس لوٹتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، ان کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ شدت غم سے کس کی پلکیں گیلی ہوئی ہیں اور کس کے دل میں کیا گھٹن ہے اور کون کس کے لیے تڑپ رہا ہے اور چبھن محسوس کر رہا ہے. تو اللہ تبارک، ان کے آنسو کس نے دیکھے ہوں گے، وہ کس کو دکھا رہے ہوں گے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے جب آپ نے ان کو منع کر دیا کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے اور ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا لیکن وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تولوا اعینہم تفیض من الدم، کیونکہ وہ جو پہلے رہ گئے تھے ان کا ذکر پہلے آیا، آئے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کہ ہمیں بھی کوئی انتظامات کر دیجئے، لیکن یہ آئے تو ان کا ذکر الگ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. روایت میں آتا ہے کہ 7 لوگ تھے جنہیں اس زمانے میں لوگ بکاؤن کہا کرتے تھے، رونے والے، ان کے نام بھی مفسرین نے لکھے ہیں. تو یہ 7 لوگ تھے، ان کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا تولوا، وہ واپس اس حال میں ہوئے، وہ تو بغلیں بجا رہے تھے کہ ہمیں تو موقع مل گیا، یہ اس حال میں گئے. اعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے، حزنا، اس غم میں، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس وہ نہیں ہے کہ وہ خرچ کہاں سے کریں، کاش ہوتا ان کے پاس تو وہ خرچ کرتے. آگے اللہ نے فرمایا گناہ، جرم، سزا اور عذاب کن کے لیے ہے؟ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں جبکہ وہ مالدار بھی ہیں، جبکہ وہ مالدار بھی ہیں پھر بھی وہ آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، تو ان پر گناہ ہوگا. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ رہیں، یعنی چوڑیاں پہننے والیوں عورتوں کے ساتھ وہ بیٹھ جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. فہم لا یعلمون، تو یہ سمجھیں گے نہیں. ذرا یہاں ٹھہر کر 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ جو لوگ کفریہ طاقت کے مقابلے پر نہ نکلے ان کا یہ حال ہے، اور تو جو اہل حق کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، جو ان کی برائیاں کر رہے ہوں، جو ان کے خلاف لکھ رہے ہوں، جو ان پر بمباریاں کر رہے ہوں، جو انہیں تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا، جو ان کے لیے سازواز کر رہے ہوں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معاف کرے گا، کس حال میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، 11واں پارہ شروع ہوتا ہے، یعتذرون الیکم، یعتذر وہی عذر سے بنا ہے، یعتذرون الیکم، یہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے.
اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹ کے ان کے پاس جاؤ گے تو بہانے بنائیں گے کہ نہیں صاحب ہم تو آپ کے ساتھ تھے مگر مجبوری تھی. کہہ دینا ان سے، قل آپ ان سے کہہ دیجئے، لا تعتذروا، عذر پیش مت کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری خبریں اللہ نے ہمیں بتا دی. کہلوایا گیا رسول اللہ سے، قل آپ کہیے تمام مومنین کی طرف سے، لیکن پھر تمام مسلمانوں کو اس میں شامل کر دیا اللہ نے، لن نؤمن لکم، کہ ہم نہیں کریں گے. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کروں گا اللہ کے رسول نے، بلکہ سب کو شامل کر کہا کہ اب ہم تمہارے، کیونکہ اللہ کے رسول کے واسطے سے صحابہ کو پتہ چل گیا کہ کون کون منافق تھا. لن نؤمن لکم، ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری خبریں ہمیں بتا دی ہیں. وَيَسَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھ لے گا، پتہ چل جائے گا. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب کے جاننے والا ہے اور موجود کا بھی جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بتائے گا ان تمام کاموں کی جن کو تم کیا کرتے تھے. روایت میں آیا ہے وہ جو حضرات نہیں گئے تھے، رو رہے تھے، ان کے دل ان کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی میں قیام فرمایا تو آپ نے فرمایا ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا، کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو تمہارے ساتھ نہیں چلے. وما قطعتم من واد، اور کوئی وادی بھی انہوں نے عبور نہیں کی. وکانوا معکم، لیکن وہ تمہارے ساتھ ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جو مجبوراً نہیں آ سکے لیکن دل تمہارے ساتھ تھے، لہذا ثواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے شریک کر دیا. اللہ نے فرمایا سیحلفون باللہ لکم، یہ اپنا یقین دلانے کے لیے کہ ہم تو سچے پکے مومن ہیں، ہم سچے پکے مومن ہیں، یقین دلانے کے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم، کہ جب تم لوٹو گے تو یہ تمہارے پاس آ کر قسمیں کھائیں گے نہیں ہم تو صاحب مسلمان ہیں، سچے ہیں، پکے ہیں، ہمارے پاس تو عذر تھا. لتعرضوا عنہم، تاکہ تم ان سے اعراض کر لو، درگزر کر دو، انہیں اپنے ساتھ شریک ٹھہرا لو، انہیں اپنے معاشرے سے بائیکاٹ نہ کرو، انہیں سماج سے اپنے علیحدہ نہ کرو. لتعرضوا عنہم، تاکہ تم ان سے اعراض کرو، وہی چاہیں گے. لو اللہ نے کہہ دیا، لو اب ہم نے تمہیں حکم دے دیا، فاعرضوا عنہم، تعلق قطع کر لو ان سے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کرو، اب دوسرا ایک ہی حکم کو تو چاہتے تھے بس ہمیں درگزر کر دو. اللہ نے کہا ایسا درگزر کرو، فاعرضوا عنہم، بالکل درگزر کر دو انہیں. انہم رجس، یہ ناپاکی ہیں، انہم رجس، یہ ناپاک ہیں. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے. وہ کام جو کرتے تھے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ناپاک قرار دیا. یہی وجہ ہے اس آیت سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے قطع تعلق کر دیں تو ظاہر ہے کفار سے دوستی، ان کے ساتھ رہنا سہنا، ان کے ساتھ گھل مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے منع قرار دے دیا مسلمانوں کو. کیونکہ ان ظاہر ہے کہ جب وہ گندگی تمہارے ساتھ، جیسے گندگی سے بچنے کا حکم ہے اسی طرح ان کو گندگی قرار دیا گیا. اب رات دن ان کے ساتھ جو ہے وہ لگے پھر رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہاں گوارا ہوگا. اور ان سے منع کر دیا کہ جو ظاہراً ایمان اور اسلام کا دعویٰ کر رہے تھے تو جو کھلے ہوئے ہیں. مگر اب کیا کہا جائے، وقت بدل چکا ہے، قرآن کریم سے دوریاں ہیں. اس لیے کل تو وہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، آج مسلمان سوچ رہے یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے یہ کیمپین چلا رہے ہیں، اس لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ ناراض ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، انہیں راضی کر لو، انہیں ہم سے بڑی غلط فہمی ہے، غلط فہمی ان سے ذرا دور کر دو. تو ان کی رضامندی کی آج مسلمان کوشش کر رہا ہے. کل منافق کوشش کرتا تھا کہ مسلمان ہم سے راضی ہو جائیں، کہ ناراض ہو گئے تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا. یہ سمجھ رہا ہے یہ ناراض ہو گئے تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یحلفون لکم، قسمیں کھا رہے ہیں، لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. آج ہمیں قسمیں کھانے پڑتی ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. قرآن کی ہم آدھی آیت پڑھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ تمہارا باپ بھی ایک ہے، ہمارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا دادا بھی ایک ہے، ہمارا دادا بھی ایک ہے، تم بھی آدم کی اولاد، ہم بھی آدم کی اولاد. لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ایک باغی ہے اور ایک فرما بردار ہے.
تمہیں سراپا قرآن نے ناپاک کہا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہیں. فوج کا ایک باغی شخص ہے اور ایک جو ہے فوج کا مطیع و فرما بردار ہے. دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے اور ایک روزانہ اپنی ماں کو گالیاں بک رہا ہے. دونوں کیسے برابر ہو جائیں گے؟ قرآن کہہ رہا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے. قرآن نے ایک کو جہنم والا کہا اور ایک کو قرآن نے جو ہے جنت والا کہا ہے. دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن نہیں، اب ظاہر ہے کہ انہیں راضی کرنا ہے. رضامندی کرنے کے بعد دنیا میں مزے لوٹنے ہیں، فائدے حاصل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلْيَحْلِفُونَ لَكُمْ، وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے، لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. کیونکہ تم ناراض ہو گئے تو ان کی تجارتیں بگڑ جائیں گی، ان کا معاملہ خراب ہو جائے گا. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عہد توڑنے والی قوم سے کبھی راضی نہیں ہو جاؤ تم راضی. کیا ہوا؟ تم ان منافقین سے راضی ہو جاؤ جو نہیں نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہو جاؤ، تم سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر تم مسلمان صحابہ سے کہا جا رہا ہے، اگر تم راضی ہو بھی گئے کوئی کچھ بات نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلم کھلا گناہ کرنے والی یا عہد و پیمان کو توڑنے والی قوم سے کبھی راضی نہیں ہوگا. لہذا اللہ نے دوسری آیات میں صاف کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کے باوجود بھی اور ان کے ایمان کی اظہار کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں بھیجے گا. کیونکہ دنیا میں نے دونوں طرف سے فائدے اٹھائے. مسلمانوں سے بھی ان کی نہیں بگڑی کیونکہ مسلمانوں میں ایمان کی باتیں کرتے رہے، کافروں سے نہیں بگڑی کہ ان سے بھی دوستی باتیں کرتے رہے کہ تمہارا ہی تو ایجنڈا نافذ کر رہے ہیں. ہم نہ ہوتے تو یہ تم تو کب کے کہاں چلے گئے ہوتے. آئیں گی آگے آیات ان منافقین کے بارے میں کہ جب یہ کہیں کافروں سے ان کی محفلوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے حکمرانیاں کر رہے ہو، ہماری وجہ سے تمہیں فائدہ پہنچا ہے، اگر ہم نہیں ہوتے تو تم جنگ کب کی ہار گئے ہوتے. لہذا لاؤ ہمیں کچھ نہ کچھ. تو ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارا کام انجام دے رہے ہیں، اور مسلمانوں سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارا دفاع کیے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے دنیا میں دونوں طرف سے فائدے اٹھا لیے، تمہیں تو زخم ادھر سے بھی نہیں لگے، زخم ادھر سے بھی نہیں لگے، ادھر سے مشقت نہیں آئی، ادھر سے بھی نہیں آئی. تو اب جہنم کے تم سب سے نچلے طبقے میں جاؤ گے. کیونکہ جو کھلا ہوا کافر تھا کم سے کم مقابلے پر تو آیا، اسے پریشانی تو پہنچی. تمہیں تو دونوں طرف سے مزے آتے رہے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. تم نے باغ کو بھی خوش رکھا اور سیاد بھی تم سے راضی رہا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں بھیجے گا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیہات کے لوگ تھے ان کی سختی اور ان کی شدت کو بیان کیا ہے. انشاءاللہ وہ آگے آئے گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. توفیق تیری مرضی سے ملتی ہے. اے مولا ہمیں حق کی توفیق نصیب فرما. حق کی حمایت کرنے کا جذبہ اور شوق اور ذوق نصیب فرما. باطل کو ہمیں باطل دکھا کر اس سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما. اس سے بچنے کے حوصلے اور ہمت عطا فرما. جرأتیں اور شجاعتیں نصیب فرما. اے مولا جو حق ہے حق کی اتباع کی ہمیں توفیق مرحمت فرما. حق کی حمایت کے لیے ہمیں صبر و ثبات نصیب فرما. دلوں کو جماؤ اور دل کی مضبوطی نصیب فرما. تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اے مولا کریم تو نے ہم پر خصوصی فضل فرمایا کہ ہمیں اس دور میں جبکہ دنیا قرآن سے کٹی ہوئی ہے کم از کم ہفتے بھر ہی میں سے ہی قرآن کریم کو پڑھنے سننے اور اس کی تفاسیر کو دیکھنے کا موقع عطا فرمایا اور براہ راست ہمارے دل میں تو نے حقانیت کو پیدا فرمایا. اللہ یہ تیری عطا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. جس طرح تو نے دنیا میں ہم پر فضل فرمایا ہے ہماری آخرت کی منزلوں کو بھی آسان فرما دینا. تیرا ہی خصوصی فضل ہے. تو فضل نہ فرماتا تو ہم بھی باطل کے خیمے میں کھڑے ہوتے، ہم بھی باطل کے صفوں میں کھڑے ہوتے یا باطل کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہوتے. تو نے مولا کریم ہمارے ہاتھ میں اپنا پرچم دیا، ہمارے ہاتھ میں اپنی کتاب دی، ہماری پیشانیوں کو اپنے در پہ جھکایا. اے مولا کریم تو ہی ہمیں میٹھی نیند سے اٹھا کر بیدار کر دیتا ہے اور 5 وقت نماز کی توفیق مرحمت فرماتا ہے. کبھی انجانے یا بھولے میں ہم سے نماز قضا ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا کی توفیق بھی تو ہی مرحمت فرماتا ہے. اے مولا کریم جب تیرا فضل ہر گھڑی ہر لمحہ ہر آن ہر پل ہمارے اوپر ہے تو اے مولا کریم قبر کی وہ منزل جس میں ہم تنہا پڑے ہوں گے کوئی وہاں کام آنے والا نہیں ہوگا، اس منزل کو بھی ہماری آسان فرما دینا. اور قبر کا جو زمانہ گزرے نہ معلوم وہ کتنے ہزار سال کا زمانہ ہوگا، ہماری قبر کو نور کا ایک گڑھا بنا دینا اور جنت کی کیاری بنا دینا.
اے مولا کریم، روئے زمین پر حق و باطل کا مار کا بپا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اور کچھ لوگ اس سے لاشعور ہے، لیکن حق اور باطل کی کشمکش جس طرح کل روئے زمین پر جاری تھی آج بھی اسی طرح جاری ہے. باطل حق کو مٹانے کے لیے ہر طرح کی طاقت اور قوت لے کر میدان میں اتر پڑا ہے، اور دوسری طرف سرفروش بھی اپنے سروں کو لے کر حق کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اے مولا کریم، تو اپنے مددگاروں کو اور اپنے دین کی نصرت کرنے والوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، تو اپنے باغیوں کو اور اپنے دشمنوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. ہم پر تو کوئی چیز اوجھل ہو سکتی ہے، ہم تو خطا کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن تیرا علم تو عالم الغیب والشہادہ ہے. اے مولا کریم، اپنے مددگاروں کی مدد فرما، اپنے دین کی تائید کرنے والوں کی تائید و نصرت فرما، ان کے قدموں کو زمین پر جما دے، اور مولا کریم انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب و کمائی نصیب فرما. اے اللہ، جن گناہوں سے اور جن چیزوں سے نفاق دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی منافقت کی موت مرتا ہے، ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. اور جن اعمال سے نفاق سے بری ہونے کا پروانہ ملتا ہے اور منافقت کی موت سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور دنیا ہی میں جنت کی بشارتیں مل جاتی ہیں اور خوشخبریاں نصیب ہو جاتی ہیں، اے مولا کریم ان اعمال کی ہمیں توفیق مرحمت فرما. اے رب کعبہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. امت کے گناہ گاروں نے معافی کی درخواستیں کی ہیں گناہوں کی، ان کے گناہوں کو معاف فرما. بیماروں کی طرف سے صحت کی دعاؤں کی درخواستیں کی گئی ہیں، اے مولا بیماروں کو صحت عطا فرما. بے گھروں کو گھر نصیب فرما. کاندھوں پہ جن کے قرضوں کا بوجھ ہے ادائیگی کی شکل غیب سے پیدا فرما. اے مولا کریم، ایک بے روزگار صبح شام تیری طرف نظریں اٹھائے ہوئے ہے. آج زمین پر چونکہ نظام اسلامی کمزور ہو چکا ہے، چاروں طرف باطل کا دورہ ہے، تو اہل حق اور اہل اسلام ہر طرف سے زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں. اس میں امت کے بہت سے بے نوجوان روزگار بھی ہیں جو اپنے روزی کی طرف سے پریشان ہیں. اے مولا ان کو اپنے فضل سے غیب کے روزی کے دروازے کھول کر ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما. اے مولا کریم، جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے ہمارے چاروں طرف سے ذمہ داریوں میں اضافہ اور صحت میں کمزوری، اے مولا کریم بڑھاپے میں ہماری روزی میں اضافہ فرما دینا اور ہماری روزی میں برکت نصیب فرمانا. اپنے گھر کے دیدار کے لیے تو نے جنہیں بلایا ان کے حج و عمرے قبول فرما. ان کی پیشانیاں جو تیری چوکھٹ پہ جھکی ان پیشانیوں کو قبول فرما. ان کے لبوں سے جو دعائیں نکلی، آنکھ سے جو آنسو چھلکے اور لبوں پر جو کپی تاری ہوئی، اس ساری کیفیات کو قبول فرما. ان کی زبان پر جن کا تو نے نام جاری کیا، وہ جن کے حق میں دعا مانگ چکے، اے مولا ان سب کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما. اے رب کریم، امت کو منافقین کے شر سے محفوظ فرما، ان کی مکاریوں عیاریوں سے محفوظ فرما، اور امت کے مخلصین کی اجتماعی عبادتوں اور اجتماعی دعاؤں کو قبول فرما. ہماری ان دعاؤں کو اور جس نے بھی ہم سے جب بھی کبھی جس موڑ پر دعا کی درخواست کی ہو، اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کی اس برکت سے اور اس محفل کی برکت سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.